اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاورن ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمارا آج کا ٹاپک سیاسی ہے اور عنوان ہے نون لیگ 8 فروری سے پہلے ہی الیکشن جیت چکی ہے۔ ووٹ 8 فروری کو پڑنے ہیں، اور جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عام انتخابات ہوتے ہیں تو جو حکمران پارٹیاں ہوتی ہیں وہ عوام کو ریلیف دیتی ہیں، چیزیں سستی کرتی ہیں، کچھ تنخواہیں بڑھانے کے وعدے کرتی ہیں، کچھ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے وعدے کرتی ہیں۔ جیسے بلاول بھٹو کہہ رہا ہے کہ میں اتنے لاکھ لوگوں کو مکان دے دوں گا۔ تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ انتخابات سے ایک ہفتہ پہلے ہی الیکشن جیت گئی ہے؟ کیونکہ یہ پروگرام آپ شاید اس کو 2 فروری کو دیکھیں گے، تو آج 1 فروری ہے۔ تو 1 فروری کو ایک بم خبر آئی، بہت دھماکہ خیز خبر آئی کہ نگران حکومت نے، جو دراصل نون لیگ کی ہی بنائی ہوئی حکومت ہے اور نون لیگ کے اشاروں پر ہی چل رہی ہے، عملی طور پر تو نون لیگ ہی اس وقت حکمران ہے پاکستان میں۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں ساری اپنی پارٹی کی بھی، نگران حکومت کی بھی۔ تو جو کچھ نواز شریف صاحب فرماتے ہیں اس پہ عمل بھی ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو ڈکلیئر بھی کیا جا چکا ہے نون لیگ کی طرف سے اگلا وزیر اعظم۔ تو 1 فروری کو اعلان ہوتا ہے خلاف توقع الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے کہ پٹرول کی قیمت میں 13 روپے 55 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ الیکشن ایک ہفتے بعد ہے، پٹرول کو سستا کیا جاتا، اگلے مہینے مہنگا کر دیا جاتا۔ جب یہ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے پٹرول مہنگا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو احساس ہے کہ جو مرضی کرتے رہو، کامیابی جو ہے وہ نون لیگ کی ہی ڈکلیئر ہونی ہے۔ میں تمام سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں، وہ عمران خان کی پارٹی ہو، تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہو، دوسری علاقائی پارٹیاں ہوں، صوبائی پارٹیاں ہوں، یا کسی بھی قسم کی مذہبی جماعتیں، میں آج تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ میں بنیادی طور پر ایک سیاسی کارکن ہوں، لیکن یہ بھی واضح کر دوں کہ اس وقت میری ہمدردیاں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ میں نالاں ہوں تمام سیاسی پارٹیوں سے، میں بھی ووٹ ڈالنے جاؤں گا، میری بیوی بھی ووٹ ڈالنے جائے گی، میرے بچے، میری فیملی، میرا خاندان، ہم ووٹ ڈالیں گے۔ کہ ووٹ جو ہے وہ قوم کی امانت ہے، تو ووٹ جو ہے اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ نتیجہ جو بھی آئے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آئے، یا اللہ کرے کوئی اور ایسا نتیجہ آئے جو عوام کی امنگوں کے مطابق ہو،
نتیجہ کچھ بھی آئے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ جب کوئی، جیسا کہ میں ایک سیاسی پارٹی کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ڈکلیئر کر چکی ہے یا سمجھ چکی ہے کہ وہ جیت گئی ہے، پہلے ہی جیت گئی ہے، آئندہ حکومت بھی ان کی ہوگی، یہ نوبت آئے اور آپ یہ سوچیں کہ یار ہم اگر ووٹ ڈالنے چلے جاتے تو ممکن ہے نتیجہ مختلف ہوتا۔ نون لیگ فیورٹ جماعت ہے اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ووٹ کی بھی تو اپنی طاقت ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ 1970 میں جو انتخاب ہوئے وہ مکمل غیر جانبدارانہ انتخابات تھے۔ مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب جیتے تھے، مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ جیتی تھی، وہ ایک مکمل 100% ایک غیر جانبدار، اور جن میں کسی قسم کی قطعی طور پہ کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں، ضیاء الحق کا زمانہ لے لیں، ضیاء الحق کا ریفرنڈم لے لیں، دوسرے عامر مشرف کو لے لیں، بے نظیر بھٹو کی حکومتیں لے لیں، نواز شریف کی حکومتیں لے لیں، جو نیچو کی حکومت لے لیں، یا جتنی بھی پارٹیوں نے یہاں پہ حکومت کی، سیاستدانوں نے حکومت کی، ان میں مداخلت رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی مداخلت رہی ہے، اداروں کی بھی مداخلت رہی ہے، عوام کی مرضی کے خلاف نتائج بھی آتے رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ووٹ کا اگر استعمال نہ کیا تو میرے خیال میں آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا، اور زندگی بھر آپ سوچتے رہیں گے کہ مجھے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے تھا۔ 8 فروری کو بہت سارے امن و امان کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کو 8 فروری کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا، ووٹ ڈالنے سے روکنے کے اداروں کے پاس، حکومت کے پاس 10,000 طریقے ہیں۔ میں تو آج ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ یہاں تک کہہ رہا تھا کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ 2 بندے کھڑے ہو، جب کوئی شہری اپنا جو اس کا بیلٹ پیپر ہے وہ فل کرے اور بیلٹ باکس میں ڈالنے لگے تو بیلٹ باکس کے پاس ایک بندہ کھڑا ہو اور وہ کہے کہ یہ اپنا بیلٹ پیپر باکس میں ڈالنے سے پہلے ذرا مجھے تو دکھا دو، حکمن کہے، اور وہ دیکھے کہ جس کو یہ ووٹ ڈال رہا ہے یہ ووٹوں والی صندوقچی میں ڈالا جانا بھی چاہیے یا اس کو ضائع کر دینا چاہیے۔ مجھے یہاں تک خدشات ہے، کیونکہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو موڈ ہے موجودہ حکومت کا وہ یہی ہے کہ کسی کو نہیں آنے دینا، آپ جو مرضی کر لیں۔ 2/3 اکثریت پھر بھی نون لیگ کو نہیں ملے گی، سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود۔ جہاں تک بلاول بھٹو کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، بلاول بھٹو نے، آصفہ بھٹو ان کا ساتھ دے رہی ہیں، کافی گین کیا ہے، کچھ نہ کچھ، اگر بہت کافی نہیں تو کچھ نہ کچھ گین کیا ہے۔ میری پریڈکشن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہ صرف سندھ بلکہ پنجاب اور دوسرے صوبوں میں بھی پچھلے انتخابات کے مقابلے میں
زیادہ نشستیں ہو سکتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں، ممکن ہے بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہوں۔ یہ بھی ہمارے اداروں، ہماری ایجنسیوں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک بی پلان یہ بھی ہے۔ تو جو بھی ہونا ہے وہ ہوتا رہے، لیکن انتخابات کے دن جھگڑوں سے دور رہیں۔ فسادات کا خطرہ ہے۔ بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ ایم این اے کا ایک امیدوار بھی قتل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انتخابی حالات میں اور کچھ لوگ بھی قتل ہوئے ہیں۔ خبریں جو ہے یہ نہ ٹیلی ویژن دے رہا ہے، کوئی چینل دے رہا ہے، نجی چینل کوئی نہیں خبریں دے رہا، سرکاری ٹی وی کو تو چھوڑیں، کوئی اخبار جو ہے وہ آپ کو خبریں نہیں دے رہا۔ دوستو، میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ آپ نے سائفر کیس میں عمران خان کو 10 سال قید کی سزا سنائی اور وہ اخبارات کی شاہ سرخیاں بنی، اور فوری طور پر عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال بامشقت قید کی سزا ہوتی ہے۔ اور بشرا بی بی کو جب سزا ہوئی تو بشرا بی بی اس خصوصی عدالت میں نہیں تھی جہاں سے یہ سزا ہوئی انہیں۔ بشرا بی بی وہاں پہنچی تو بشرا بی بی کو گرفتار کر کے زمان پارک لاہور میں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، اور عمران خان کے زمان پارک والے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا، ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ جیل ہے، اور وہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کی جا چکی ہے۔ یہ سارا کچھ تو پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن ان حالات کا دوستو دشمن بھی بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی، ہمارا ازلی دشمن بھارت کی ایجنسیاں پاکستان میں، بلوچستان میں، دوسرے صوبوں میں بہت سرگرم ہے۔ بھارتی ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں، بھارتی ایجنٹوں کے پاکستانی اعلی کار جو ہیں ان کی گرفتاریوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ دشمن منظم ہو رہا ہے۔ پاکستان کے جو بگڑے ہوئے حالات ہیں ان کے پیش نظر یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہوا ہے، بہت قربانیوں سے حاصل کیا ہوا ہے، ایسی قربانیاں جس کی نظیر جو ہے وہ تاریخ میں کہیں کہیں ملتی ہے۔ ہم نے پاکستان کو بھی بچانا ہے، پاکستان کی سیاست کو بچانا ہے، پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے۔ ہم نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیاست گئی باڑ میں۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو اصل راستے پہ لانا ہے، اس راستے پہ لانا ہے جو ترقی کا راستہ ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا راستہ ہوتا ہے۔ یہ جو پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا بھر میں تذلیل کی جاتی ہے، پاکستانی پاسپورٹ کا جو سٹیٹس ہے اس کو بحال کرانا ہے، بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی بھی عزت کو بحال کرانا ہے۔ ہم نے لوگوں کے معاشی حالات ٹھیک کرنے ہیں، گھر میں دال روٹی کے مسئلے حل کرنے ہیں، لوگوں کے روزگار کا مسئلہ حل کرنا ہے، لوگوں کے بچوں کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ بچوں کے تعلیمی اخراجات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ایک اچھی تنخواہ لینے والا آدمی اگر اس کے 2 بچے ہیں تو ان کو کسی اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اس کی زیادہ اچھی تنخواہ کے باوجود
30 दिन घर में अगर दाल रोटी बन जाए तो ये भी गनीमत है। दोस्तों, ये आज मैंने आपसे संजीदा गुफ्तगू की है, तो संजीदा गुफ्तगू करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है। हम 25 करोड़ अवाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में सियासत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में सियासत भी होनी चाहिए, सियासतदान भी होने चाहिए, और पाकिस्तान को किसी आमर के हवाले नहीं किया जाना चाहिए आइंदा, क्योंकि आमरीत के नतीजे हम आज तक भुगत रहे हैं। दोस्तों, अपने अपने ग्रुप बनाएं, अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में, अपने गांव में, अपने देहात में, अपने कस्बात में मिलकर बैठे सोचें कि हमने पाकिस्तान को कैसे बचाना है और कैसे आगे लेके जाना है। जाते जाते आपसे गुजारिश है, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।